बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मारिफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, एक इल्मी शख्सियत मौजूद हैं, जिनसे हम रमज़ान का फ़लसफ़ा जानने की कोशिश करेंगे। रोज़े के पीछे कारफरमा हिकमतें क्या हैं और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसान से मकसूद क्या है, और इंसान को जो तमाम फ़ैज़ व बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने में देते हैं, क्या ये तमाम फ़ैज़ व बरक़ात सारा साल भी मिल सकती हैं इस इंसान को कि नहीं मिल सकती। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मैं अपने कुछ और भी ज़िमनी सवाल इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले जिस तरह से प्रोग्राम का आगाज़ हदिया नात से होता है, तो मैं दरख्वास्त करूँगा शकील अहमद ताहिर साहब को कि वो हदिया नात पेश करें और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। शकील अहमद ताहिर। मुझको तो अपनी जान से भी प्यारा है उनका नाम। मुझको तो अपनी जान से भी प्यारा है उनका नाम। शब है अगर हयात, सितारा है उनका नाम। शब है अगर हयात, सितारा है उनका नाम। लफ्ज़े मोहम्मद अस्ल में है नुत्क़ का जमाल। लहने खुदा ने खुद ही संवारा है उनका नाम। लहने खुदा ने खुद ही संवारा है उनका नाम। मुझको तो अपनी जान से भी प्यारा है उनका नाम। शब है अगर हयात, सितारा है उनका नाम। शब है अगर हयात, सितारा है उनका नाम। लफ्ज़े मोहम्मद अस्ल में है नुत्क़ का जमाल। लहने खुदा ने खुद ही संवारा है उनका नाम। लहने खुदा ने खुद ही संवारा है उनका नाम। लब वार हैं तो इस
محمد ادا نہ ہو، اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نام، اظہار مدعا کا اشارہ ہے ان کا نام۔ تنہائی کس طرح مجھے محصور کر سکے، جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام، جب میرے دل میں انجمن آرا ہے ان کا نام۔ قرآن پاک ان پہ اتارا گیا ندیم، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام، اور میں نے اپنے دل میں اتارا ہے ان کا نام۔ بہت خوب، بہت شکریہ شکیل احمد طاہر۔ میرے آج کی مہمان شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر حسین محی الدین، صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں آپ کے پاس، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کی فیوز و برکات، اس میں روزے کا آنا ہے، اس کا تراویح کا اس کا پڑھنا ہے، اس کے اندر اور بے شمار اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، اس کے اوپر ایک نظر ڈال دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں ماہ رمضان المبارک کی رونقیں نصیب فرمائیں، اور ایسی عظیم اور مبارک ساعتیں اللہ پاک ہمیں بار بار نصیب فرماتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان المبارک کے ذریعے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماہ مبارک میں 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ اس میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی رات اللہ رب العزت اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور روزے داروں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ کسی پر اپنی نگاہ رحمت ڈالے تو پھر اس پر عذاب نہیں ڈالتا، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی خصوصیت یہ اللہ پاک نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ پھر دوسرا، روزے داروں کے حوالے سے اسی حدیث مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار سارا دن روزہ کے ساتھ رہتا ہے، شام تک اس کے منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر تیسری چیز فرمایا کہ جو روزہ دار حضور کا امتی ہے، اس کے لیے سارا دن اور ساری رات فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے آغاز پر اپنی جنت سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میری جنت، اب تو تیاری کر لے، تو مزین ہو جا
کہ میرے لوگ، میرے بندے، میرے روزے دار دنیا کی تھکاوٹ سے اور میری بندگی بجا لاتے لاتے جب تھک جائیں گے تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ آئیں گے تیری طرف اور میری رحمت کے اس دار میں تجھ میں آرام کریں گے، تو تیار ہو جا۔ اور پانچویں خصوصیت اللہ پاک فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے ذریعے جو امت محمدی کو عطا فرمائی کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک میں محنت کرنے کے نتیجے میں روزے داروں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے رمضان المبارک کے ساتھ وابستہ فرما دی ہیں، اور امت محمدیہ کے لیے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو روزے کا تصور ہر امت کے اندر رہا ہے، انبیاء کرام جس طرح ہم نے کتب کے اندر پڑھ رکھا ہے، سیام داؤدی ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر روزے کا ایک سلسلہ تھا، دیگر امم کے اندر تھا، اور مختلف طرز کے ساتھ اور طریقہ کار کے ساتھ رہا ہے روزے کی اہمیت، جس کی طرف ہم انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں۔ بلکہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو محرم الحرام کے اندر 9ویں محرم اور 10ویں محرم کے جو 2 روزے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو وہاں پر جو اہل یہود جو تھے وہاں کے مدینہ منورہ میں پہلے رہنے والے، وہ لوگ 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ان کی امت میں اور ان کی شریعت میں بھی روزہ موجود تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے ان سے مختلف عمل کرنا ہے لیکن اس روزے کی اہمیت کو ضائع بھی نہیں ہونے دینا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 10ویں محرم الحرام کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کا روزہ جمع کر کے 2 روزے رکھ لیے گئے، تو وہ یقیناً نفلی ہیں، اور اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے تو ان کی اہمیت جدا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک اور روزے سے اللہ رب العزت کا مقصود کیا ہے؟ اللہ چاہتے کیا ہیں انسان سے؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اور اس کو اگر بطور فلسفی ڈسکس کیا جائے تو اسلامک لٹریچر کے اندر تو اس کے اوپر بات ہوئی ہی ہے، انٹرنیشنل اور ویسٹرن لٹریچر کے اندر بھی جو فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہے اس سے انسان کی شخصیت کو کیا کچھ میسر آتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ڈسکشنز موجود ہیں۔ تو اور ان کو ہم پھر جب اسلامک لٹریچر کے ساتھ کو ریلیٹ کریں گے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ماہ کے جو روزے فرض اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں ہم پر، تو اس سے جہاں پر اس کی ایک عبادت بجا لانا اور ایک فرض کی ادائیگی مقصود ہے، وہاں پر وہ بطور انسان اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ بہتری کا ارادہ فرمایا ہے، اور وہ کیسی ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر رمضان المبارک کے روزہ ہو یا اس کے علاوہ نفلی روزہ بھی رکھا جائے، اس کے اندر انسان دن بھر میں بھوک پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو عموماً پورا سال وہ اس طرح قابو نہیں کر پاتا، اور ایک ضبط کی کیفیت ہے، تو صبر کا پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ پھر آج کل جیسے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بتاتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس کے طبی فوائد بھی ہیں، میڈیکل کے انسان اپنے جو ایک ڈائجسٹو سسٹم ہے اور پیٹ کو بریک دیتا ہے، اور وہ عموماً دن پورا سال یہ کام نہیں کرتا، لیکن اللہ پاک نے ایک اس کو مذہبی ضرورت بنا کر ہر مسلمان پر فرض کر دیا کہ کم از کم سال میں ایک بار 1 ماہ کے لیے اپنے ڈائجسٹو سسٹم کو بریک دو۔ اس سے بہت ساری صحت سے متعلق بہتر چیزیں ہیں جو وابستہ ہیں اور جو انسان کو میسر آ جاتی ہیں، تو اس لیے فاسٹنگ یا روزہ اس سے ہیلتھ ریلیٹڈ بینیفٹس بھی ہیں، پھر اس سے جس طرح آپ نے کہا صبر اور ضبط ہے، طبیعت کے اوپر قابو پانا، اپنی خواہشات پر، اپنی ڈیزائرز پر قابو پانا، آپ کی ریچ میں کوئی چیز ہے اور آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے اوپر ضبط قائم کرتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت میں مضبوطی آتی ہے۔ آج آپ یہ روزے کے لیے جو کہ ایک حلال رزق اس میں میسر ہوتا ہے، آپ اس سے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں تو کل کو اللہ پاک آپ کو اتنی مضبوط شخصیت کا مالک بنا دے گا کہ رزق حرام کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھائیں گے آپ۔ اسی طرح اس سے باطنی خوبصورتی میسر آتی ہے، کیونکہ صوفیاء کرام کے ہاں بہت ساری جو ریاضات کی جاتی تھی ان میں سے ایک ریاضت روزہ بھی تھی، اور جیسے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، کئی اور انبیاء کرام کے ہاں
اس سے بھی زائد ایام کا روزہ رکھا گیا ہے. کئی بزرگان دین 6 دن اور 7 دن کا، صحابہ کرام پورے ہفتے تک کے لیے بھی روزے رکھتے تھے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو اس کے باطن میں اس کا نفس جو طاقتور ہے، جب اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے، اس کو پوری خوراک میسر آتی ہے، تو وہ تکبر کا پیکر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی باڈی بلڈر ہو، وہ باڈی بلڈنگ کر کے نکلا ہے جم سے، تو اس اپنے وہ مسلز کو دیکھتا ہے، خوب پھولے ہوئے ہیں، مسلز بنے ہوئے ہیں، تو وہ ایک نیچرل ایک تکبر کسی کیفیت اس کے اوپر وارد ہو جاتی ہے کہ نہ جانے میں کیا ہوں، اپنے جسم کی وہ محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور روزہ اور بھوک اس محبت کو توڑتی ہے، انسان کو کمزور کرتی ہے، شکستہ کرتی ہے. اس سے در حقیقت باطن کی خوبصورتی میسر آتی ہے انسان کو. تو وہ بھی روزے سے، وہ فوائد بھی سے ایک فائدہ ہے جو انسان کو میسر آتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو اس کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ہے کہ روزے سے اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ میرا انسان ایسا بن جائے، وہ کیسا بن چاہتے ہیں؟ یہ بالکل تقوی اور پرہیزگاری والا بن جائے، گناہوں سے دور ہو جائے، اس کے لیے رمضان کو لایا گیا اور روزے رکھوائے گئے؟ اس کے لیے ایک بڑی طویل روایت اور حدیث مبارکہ ہے جس کو روایت فرمایا ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کئی کتب حدیث نے اس کو نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب سے خطاب فرمایا، اور ایک طویل روایت ہے تو اس میں سے کچھ حصے میں بیان کر دیتا ہوں. تو اس میں فرمایا کہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر اب ایک نہایت ہی عظیم مہینہ سایہ فگن ہے. اس کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اندر جو راتوں کا قیام ہے وہ نفل اس کو بنا دیا گیا ہے تمہارے لیے، اور وہ رمضان میں ان کا درجہ فرائض کے برابر ہو جائے گا. اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو اس ماہ رمضان کے اندر کوئی ایک عبادت کرتا ہے تو ایک فرض ادا کرتا ہے، اس کو عام سال کے مہینوں میں 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا، اور ایک کوئی عام چھوٹی نفلی نیکی بھی کرتا ہے اس کو فرض کا درجہ ملے گا. تو ایک تو اللہ پاک نے یوں سمجھیں کہ 12 مہینوں میں یہ ایک ایسا زرخیز مہینہ عطا فرمایا کہ وہ انسان جو عموماً دنیا کی طرف مگن رہتا ہے، دنیا کمانے کی طرف، دیگر مصروفیات کی طرف، تو اللہ پاک نے ایک ایسا زرخیز مہینہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا کہ وہ اس میں جو لیفٹ بیہائنڈ ہیں جن چیزوں میں، وہ واپس ان کو کیچ اپ کر لیں ان کے ساتھ. اور دوسرا پھر اس خاص مہینے کے ساتھ جو کیونکہ خصوصیات وابستہ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے. تو عموماً انسان پورا سال جب مصروف عمل ہوتا ہے اپنے کاموں کے اندر، تو اس کے ساتھ 2 برائیاں وابستہ رہتی ہیں. ایک اس کا اپنا برا نفس جو اس کو برائی کی طرف اکساتا ہے، اور دوسرا پھر وہ شیاطین اور شیطان کے وسوسے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، نفس کیا ہمیشہ برائی کی طرف اٹھاتا ہے؟ کیا اچھائی، نفس کے لیے اچھائی کا لفظ نہیں لکھا جا سکتا؟ نفس بذات خود ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. تو بلکہ اس پہ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب بھی مکمل کی ہے، وہ چھپ جائے گی. تو نفس کو عام الفاظ میں ہم آڈینس کے لیے اگر یہ سمجھانے کے لیے کہنا چاہیں تو انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اسی کو میں پھر رمضان المبارک سے آگے لنک کرتا ہوں. انسان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک اس کا جسم، ایک اس کے اندر روح پائی جاتی ہے. اکثر ہم لوگ روح اور نفس کو کے درمیان کنفیوزڈ ہوتے ہیں اور ایک شے سمجھتے ہیں، جبکہ یہ انسان 3 اجزاء کا مرکب ہے، جسم، روح اور نفس. روح وہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنا لیا تو اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونفخت فیہ من روحی، کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ ریز ہو جانا آدم کو. تو
وہ روح جو کچھ بھی ہے وہ ایک ایسا جوہر ہے جس کو اللہ رب العزت سے براہ راست نسبت ہے، ٹھیک یعنی وہ اس دنیا کا جوہر نہیں ہے، ٹھیک وہ عالم بالا کا جوہر ہے، عالم نور کا وہ جوہر ہے جو اللہ پاک نے انسان کے جسم میں داخل فرما دیا ہے۔ ٹھیک اور ایک وہ جسم ہے جو جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ میں نے اس کو مٹی سے تشکیل دیا، اور مٹی کے انگریڈینٹس پہ غور کیا جائے تو اس میں ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، تو یہ چیزیں مل کر انسان کا جسم تیار کرتی ہیں۔ اور تیسری شے نفس ہے، وہ نفس یوں سمجھ لیں کہ آپریٹنگ سسٹم ہے، اچھا جیسے کمپیوٹر کا ایک ہارڈ ویئر ہے ہاں جی اور اس کو چلانے کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم درکار ہوتا ہے۔ اب وہ آپریٹنگ سسٹم، اس سے آپ اچھے فوائد بھی لے لیں، اگر اس کمپیوٹر کا استعمال آپ اچھے کاموں کے لیے کر لیں گے تو وہ آپریٹنگ سسٹم اچھا ہے، بالکل ٹھیک اور اگر اس آپریٹنگ کمپیوٹر کا استعمال غلط کاموں کے لیے کریں گے تو وہ آپریٹنگ سسٹم برا ہے۔ بالکل ٹھیک تو یہ نفس در حقیقت آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اب یہ ایک ایسی سلطنت ہے نفس جو جس پر قبضہ کرنے کے لیے روح بھی جنگ کرتی رہتی ہے اور جسم بھی جنگ کرتا رہتا ہے۔ جسم کی لرننگ ہے حواس خمسہ کے ذریعے، ٹھیک جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان، یعنی جو ہمارے چھونے کی بالکل صفت ہے، ٹھیک ان سے ہم دنیا سے برائی اپنے اندر لے کر آتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ یہ کس طرح اکساتی ہے تمہیں برائی کی طرف، تو وہ ہم اس سے برائی اپنے اندر لاتے ہیں۔ ٹھیک پھر وہ جوہر ملکوتی جو ہے روح، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ڈیفینڈ کرتی ہے، وہ آپریٹنگ سسٹم کو کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں لے کر اسی مالک حقیقی کی طرف جانا ہے، لیکن جسم اسے گھسیٹتا ہے اس دنیا کی طرف۔ تو بنیادی طور پر نفس اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو نفس سو ہے، برا نفس، وہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ پھر جب انسان محنت کرتا ہے اور اس سے بہتری کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر اور بہتر ہوتا ہے، مومن بن جاتا ہے جب انسان، تو پھر نفس ملہمہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو پھر قرآن مجید فرماتا ہے وہ اب نفس مطمئنہ ہو گیا ہے، جہاں پر وہ خطاب فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو فرماتا ہے پھر وہ خطاب جب نفس مطمئنہ اس کی دوستی کے درجے پر انسان پہنچ جاتا ہے، پھر اس سے خطاب کرتا ہے اے میرے دوست، اے نفس مطمئنہ، اب میری طرف لوٹ آ، راضیہ اور مردیہ بن کر، یعنی ایسا شخص بن کر کہ جس سے میں راضی ہوں اور جو مجھ سے راضی ہو۔ تو نفس کو یہ ایک سٹیٹک یا جامد شے نہیں ہے، بالکل ٹھیک یہ متحرک شے ہے، اور اس کو انسان جیسا کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اسی کی تربیت کے لیے ماہ رمضان آتا ہے یہ اصل میں سال میں، اسی تربیت میں، کیونکہ رمضان المبارک سے کئی چیزیں وابستہ ہیں۔ رمضان المبارک میں انسان روزہ رکھتا ہے، اپنی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے، نفس کو قابو میں لاتا ہے، پھر اسی رمضان المبارک کے اندر راتوں کو جاگتا ہے، اپنی نیند کو قابو میں لاتا ہے، نیند کو کنٹرول کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کی شفاعت قرآن اور روزہ مل کر کریں گے۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں رمضان کی شانیں ہیں، یہ دونوں رمضان میں جمع ہیں، اور فرمایا کہ یہ دونوں مل کر انسان کی شفاعت کریں گے۔ کیسے؟ کہ فرمایا کہ روزے دار اللہ کے حضور کہے گا کہ میں نے اس کو دن کو قابو میں رکھا، اس کی جو نفسانی خواہشات اس کو اکساتی تھیں میں نے اسے قابو میں رکھا، اور قرآن کہے گا اس کو نیند غلبہ کرتی تھی، میں اس کو جگاتا تھا، رات کو تراویحوں میں جگاتا تھا، رات کی تلاوت میں۔ تو یہ دونوں چیزیں شفاعت، تو اس لیے قرآن مجید ہو، عبادات ہوں، روزہ ہو، نوافل ہوں، پھر سب سے امپورٹنٹ خیرات ہو۔ امام ظاہری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت خوبصورت بات فرمایا کہ رمضان المبارک تلاوت قرآن اور خیرات کا مہینہ ہے، کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یعنی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور خیرات۔ تو جتنی بھی خوبصورت چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں اور جن کو عبادت کا نام دیتا ہے، ہر وہ شے اپنے کمال پر اس موسم رمضان میں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، آپ سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر
فلسفہ رمضان کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس سے مقصود کیا ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آگے بڑھ کر ایک عام آدمی کا مقصد کیا ہونا چاہیے روزہ رکھنے سے، وہ کیوں روزہ رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے اندر آگے بڑھ کر بات کریں گے. ڈاکٹر حسین محی الدین ہمارے مہمان ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، روزہ رکھنے کے پیچھے عام آدمی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس ماہ رمضان کو مختلف احادیث مبارکہ موجود ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سب سے بڑا ہدایت کا سرچشمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، اور پھر قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات. تو جو احادیث مبارکہ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مطہرہ ہے، اس سے ہمیں بخوبی اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اس ماہ رمضان سے ایک عام آدمی کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے اور اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا. اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، دوسرے عشرہ کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی اور بخشش و مغفرت کا عشرہ ہے. اور جب یہ پہلا عشرہ اس کا آغاز ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک حدیث مبارکہ بیان کی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، یعنی اگلے دن روزہ ہے، پہلی تراویح پر جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک اہل دنیا پر، اپنے روزے داروں پر، مسلمانوں پر، مومنین پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے. تو کیونکہ وہاں سے رحمت کا آغاز ہو گیا تو اس لیے پہلے عشرہ کو عشرہ رحمت کہا گیا، کہ اس سے رحمت کا آغاز ہو گیا. اللہ پاک نے نگاہ رحمت اپنی مخلوق پر ڈالی. اب رحمت کو فردر اگر ڈیفائن کرنا ہو کہ عشرہ رحمت جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو لا محالہ بات ہے کہ اللہ رب العزت بھی ہم پہ رحمت فرما رہا ہے اس عشرہ میں، اور ہم سے رحمت کا تقاضا بھی کر رہا ہے بنیادی طور پر. اور یہی طریقہ رمضان المبارک گزارنے کا بھی ہونا چاہیے ایک عام مسلمان کا. ڈاکٹر صاحب، ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. عشرہ رحمت، اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہر انسان کے ساتھ موجود نہیں ہے، خصوصیت کیوں بیان کی گئی؟ اس کے بارے میں دوبارہ بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر کثرت سے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ پاک یوں تو سارا سال جو بھی اس سے دعا کرتا ہے وہ قبول فرماتا ہے، جو بھی اس کے حضور اپنی حاجت رکھتا ہے وہ حاجت روائی فرماتا ہے، وہ لوگوں پہ رحمت فرماتا ہے. لیکن اس ماہ رمضان کے بارے میں ترمذی شریف کے اندر بھی آیا ہے، امام بہقی نے بھی اس کو بیان فرمایا، نقل فرمایا کہ اس ماہ رمضان میں اللہ پاک کیونکہ ہر نیکی کا اجر و ثواب بے شمار بڑھا دیتا ہے، کر دیتا ہے، اور لوگوں کو خصوصی دعوت دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، دین کی طرف، دین کی تعلیمات کی طرف، تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لوٹ آؤ. تو ایک خاص ونڈو رکھی ہے، اور اس ونڈو کے اندر اس کی اپنی رحمت بھی جوبن پر ہوتی ہے. یعنی یہ وضاحت سے یہ چیز روایات میں موجود ہے کہ یوں تو سارا سال وہ رحمت فرماتا ہے لیکن رمضان میں زیادہ فرماتا ہے. اس نے چنا ہے اس مہینے کو اپنی رحمت میں کثرت فرمانے کے لیے. جبکہ خود انہوں نے چنا ہے تو پھر جو کوئی بھی عمل اس مہینے میں کیا جائے اس کے اندر وہ اجر و ثواب بھی کثرت سے، یعنی وہ سخاوت فرماتا ہے اس مہینہ میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو روایات میں، احادیث مبارکہ میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث اسی طرح
بیان آپ نے فرمائی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسی طرح بے شمار احادیث بیان فرمائی ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک بیان کیا گیا ہے کہ آپ رمضان میں کیسے ہوتے تھے۔ اب بیان فرمایا کہ یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کے پیکر تھے، بالکل ٹھیک، بلکہ صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی کسی بھی حاجت کے ساتھ حاضر ہوتا، آپ اس کی جو دامن مراد ہے وہ اس کی خواہش سے زیادہ بھر کے بھیجتے تھے۔ لیکن آگے یہ فرماتے ہیں کہ لیکن جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخی ذات تھی اور جو آپ کا اسوہ جو ہے وہ پیکر سخاوت تھا، وہ بھی اپنے کمال کو پہنچ جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی اپنی شان سخاوت کمال پر ہے، اور کوئی اپنے مالک کا اگر بندہ ہے تو وہ اپنے مالک کی اس سنت کی مطابقت میں اپنی ذات کو بھی سخی کر لے گا، کیونکہ جس ماہ میں اس کا مالک سخی ہے وہ بندہ بھی سخی ہوگا، وہ غلام بھی سخی ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر آگے ہے کہ جیسے آپ اس ماہ میں اپنے قیدی سارے آزاد فرما دیتے تھے، پھر آپ کثرت سے خیرات فرماتے تھے۔ غلاموں کے لیے ریلیف جو تھا وہ مطلب پہلے اگر وہ 5 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو 3 گھنٹے کام کرنے کے بلکہ بعد، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جو میں نے عرض کیا کہ وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طویل روایت ہے اس میں آگے پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازمین، یعنی اس دور میں وہ غلام ہوتے تھے، آج ہم وہ امپلائیز کا انسٹرکچر ہے، تو ان کو کام میں بھی تخفیف کرو، اور فرمایا کہ جو ان کی تخفیف کرے گا، کام کم کرے گا، ان پر بوجھ کم ڈالے گا، ان کو اللہ پاک بخش دے گا۔ یعنی ہر شے، ہر عمل کے ساتھ اللہ پاک نے بخشش و مغفرت کو وابستہ فرما دیا ہے، تو یہ اس کی شان رحمت ہے۔ تو میں اس کو آگے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو شان رحمت تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک کی شان رحمت جوبن پر ہے اس پہلے عشرہ میں اور پھر پورے رمضان کے اندر، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کی آپ دیکھیں نا اپنی اسم ذات اللہ کے ساتھ اس نے بہت ساری صفاتی نام اپنے بیان فرمائے ہیں، لیکن 3 نام ایسے ہیں جو ابتداً اس نے اپنے اسم ذات کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، جیسے وہ فرماتا ہے کہ میں سلام ہوں، سلامن، پھر وہ اپنے لیے فرماتا ہے المؤمن، اور پھر ارشاد فرماتا ہے المہیمن۔ تو سلام فرماتا ہے تو مراد یہ کہ سلامتی دینے والا ہے، اور المؤمن یعنی ایمان دینے والا اور لوگ اس سے ایمان پاتے ہیں، اور المہیمن لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور شر اور پریشانیوں سے دور کرتا ہے۔ تو پھر یہ اس کی رحمت کی شانیں ہیں، لوگوں کے رزق بڑھا دیتا ہے، رزق کے خوف دور کر دیتا ہے، لوگ جو شیطان ان کو گمراہ کرنے پر مامور رہتے ہیں ان کو باندھ دیتا ہے کہ اب ان کو کھلا چھوڑ دو، آزاد کر دو، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے دو، شیطان کے وساوس ان سے آدھے کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر پھر ایک معاشرتی سوال ہے کہ گناہوں سے ہم پھر بھی نہیں بچتے رمضان میں بھی؟ کیونکہ نفس لگا ہوا ہے نا ساتھ۔ اچھا، تو اللہ پاک نے شیطانوں کو تو باندھ دیا، یہ تھوڑی فرمایا کہ نفس کو بھی زنجیروں میں قید کرتا ہے۔ اچھا، تو ہمارا نفس اس شیطان سے پورا سال اتنا کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو نئی ان پٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پچھلا ہی اس کا دیا کافی ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارا نفس ہی بڑا ایکٹیو ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا نئے حملوں سے بچاتا ہے، نئے حملوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ کی رحمت انسان پر کس شکل میں نازل ہوتی ہے؟ انسان کو ایک تو ہے کہ انعامات دیتے ہیں اللہ پاک کو، اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیا، نوافل کو فرائض میں بدل دیا، فرائض کا کئی گنا اجر کر دیا، لیکن جو اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے اس میں اگر وہ مصیبتوں سے بچتا ہے، آفات سے بچتا ہے، پریشانیوں سے بچتا ہے، کیا یہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے؟ رزق کا بڑھ جانا رحمت کی ایک شکل ہے؟ وہ شکل انسان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، جو جہاں تک تعلق ہے نا پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبت اور آفات، اس سے بچ جانا یا پریشانیوں اور آزمائشوں کا نہ آنا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ اس کے نزدیک یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس کو رحمت میں داخل فرمائے، ٹھیک، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ وہ یہ کہ جب وہ اس پر کرم نوازی فرماتا ہے اور اس کو دنیا میں ایک آسان زندگی دے دیتا ہے، آسائشیں مہیا فرماتا ہے، آسانیاں مہیا فرماتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک،
اور کبھی اس کو آزمائش اور تکلیف میں مبتلا کر دے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ اور بھی بہتر ہے۔ اچھا، تو یعنی دونوں رنگ اللہ پاک نے مسلمان کے ساتھ خیر والے ہی وابستہ فرمائے ہیں۔ تو اس لیے اس کی رحمت کو اور اس کے انعام کو صرف اس بات پر مقید کرنا کہ انسان کو تکالیف اور پریشانیاں نہیں آئیں گی، تو میرا خیال ہے وہ قید اس معنی کو کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، وہ آزمائشیں بھی دیتا ہے، وہ آسائشیں بھی دیتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہی ایک مسلمان کے لیے خیر والی ہیں۔ لیکن باقی انعام کیسے فرماتا ہے؟ ایک جب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اور مقام پر قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ارشاد فرماتے ہیں نا حدیث مبارکہ میں کہ اللہ پاک دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھولتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک انسان کو ایک خاص قسم کا فوکس عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ وہ اس کا بہت بڑا انعام ہے جو اس کو کبھی پورے سال وہ میسر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ جو سارا سال بھی نماز ادا نہیں کرتے، وہ رمضان المبارک میں اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میں یوں کہوں کہ ترتیب زندگی بہتر ہو جاتی ہے رمضان کی برکت سے، لائف ڈسپلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ ایک جو اس کو ایک نیت اس کو وہ عطا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک رائٹ ٹریک پر چل پڑتا ہے جو عموماً نہیں میسر آتی، اور اس کو ہم بات یہ چھوٹی سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی زندگی کو تبدیلی کہاں سے شروع کرتا ہے؟ اس کو اچانک ایک روز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک نعمت میسر آتی ہے اور وہ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا نیک، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی تھاٹس پاکیزہ اور پیور ہو جاتی ہیں۔ تو در حقیقت یہاں سے پھر اس کی کسی کی بھی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چینجنگ پوائنٹ ہوتا ہے کسی کی زندگی میں۔ تو رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول کر اور دوزخ کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو پیورٹی آف تھاٹس دے دیتا ہے اور پھر وہ اس پر بلڈ اپ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے لوگ بڑھ چڑھ کر خیرات بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید مساجد سارا سال کوئی نہیں جاتا، رمضان میں جاتے ہیں۔ تو یہ وہ کرم اور انعام ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر یہ تھوڑا خیرات والے پہلو کے اوپر ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، کیونکہ کرونا وائرس کا بھی معاملہ ہے اور ملک کے اندر ویسے بھی معاشی اعتبار سے لوگ مشکل کا شکار ہیں، تو رمضان میں اگر وہ خیرات کرتے ہیں تو اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی۔ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں ماہ رمضان معرف قرآن پروگرام کے اندر۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ ہوئے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب خیرات اور اس معاملے پہ آنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا پچھلے سے تھوڑا سا لنک کر کے بات کو کی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مصیبتوں، پریشانیوں، دکھ تکلیف سے بچے رہنا یہ رحمت کے تولنے کا پیمانہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اسے دیتی ہے۔ کیا رزق میں اضافہ اور اچھی پوزیشن پہ ہونا یہ ایک پیمانہ ہو سکتا ہے؟ جی، رزق کی وسعت اور اس میں اضافہ یہ ایک الگ شے ہے، اور مالی طور پر یعنی کسی کے پاس زیادہ مال ہونا، کسی کے پاس دنیاوی زیادہ طاقت ہونا، بہتر عہدہ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا انعام اور کرم نہیں تولا جا سکتا۔ اس کے لیے میں دو روایات عرض کرتا ہوں۔ ایک کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس دنیا کی جس کی تمہاری نگاہ میں اہمیت ہے، اس کی میری نگاہ میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا کی میرے نزدیک رتی بھی وقت ہوتی، یعنی اس دنیا کی طاقت، مال،
شہرت، عہدہ، سب کچھ. فرمایا کہ اگر اس کی رتی کے برابر بھی وقت ہوتی میرے نزدیک تو میں سب سے زیادہ اپنے نیک بندوں اور دوستوں کو دیتا، لیکن میں نے یہ سب سے کم ان کو دے رکھی ہے اور باقیوں میں زیادہ تقسیم کر رکھی ہے، کیونکہ میرے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک جس شے کی اہمیت ہے وہ دل کا فقر ہے. دل کا فقر ہے کہ مال کم، جو پھر اس کو لنک آگے ہم. اور دوسری چیز میں پہلے ایک روایت کر لوں. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. بڑی پیاری بات، مجھے آپ سے محبت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو. نے کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہے تو پھر انتظار کرو کہ تمہاری طرف مصائب و آلام اور پریشانیاں اتنی تیزی سے آئیں گی جیسے ڈھلوان کی طرف پانی جاتا ہے. تو یعنی حضور کی محبت سے قیمتی کوئی شے ہو سکتی ہے؟ اور وہ فرما رہے ہیں کہ جس کو میری محبت ہے اس کی طرف مصائب اور پریشانیاں اور آزمائشیں پھر تیزی سے پہنچتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کے کرم اور انعام کا پریشانیوں اور آزمائشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آزمائشیں اور پریشانیاں تو انسان کو اجلا کرنے کے لیے آتی ہیں. اس کو میں کنیکٹ کرتے ایک اور چیز بھی عرض کر دوں، بڑی خاص ہے کہ انسان کئی بار سوچتا ہے کہ یہ مصائب، پریشانیاں، یہ بیماریاں کیا ہیں. اس کے اوپر کئی بزرگان دین نے اور بالخصوص تصوف کی کتب نے اس کے اوپر بہت سے حاصل گفتگو کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارادہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی اس کے اعمال اتنے پختہ نہیں ہیں، وہ اعمال میں کمزور ہے، اتنی ادائیگی نہیں ہے اعمال کی، تو یعنی جو اس کے اوپر واجبات ہیں، فرائض ہیں، وہ شاید ضروری فرائض ادا کرتا ہے، کثرت نوافل نہیں کرتا، دیگر وہ امور میں کمزور ہے، لیکن ظلم کا معاملہ نہیں ہے اس کے ساتھ، اور اللہ پاک اس کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر میں اس کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے نا، کہ میں نے اسے پاس کرنا ہے اور اس کے مارکس کم پڑ رہے ہیں، تو وہ میں اس کے مارکس باقی آزمائشوں اور تکلیفوں سے پورے کروا دیتا ہوں، کیونکہ وہ اعمال اس کے اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے، لیکن بندہ اپنی سوچ، اپنے اخلاق، اپنے عقیدے کی وجہ سے اللہ کو پسند ہوتا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کو میں دوزخ کی طرف دھکیلوں. تو وہ پھر اس کا جو اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ پھر تکالیف اور آزمائشوں سے پورا کروا دیتا ہے. تو کیوں نہ پھر ان تکالیف اور آزمائشوں کو خیر تصور کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کئی ایسی احادیث اور دعائیں ملتی ہیں جن میں اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان مصائب سے بچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر جو ہے وہ صبح شام کی دعائیں لے لیں آپ. صبح شام کی اگر ہم دعاؤں کو بھی دیکھیں تو ان کے تراجم دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت خود یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان اللہ سے یہ دعا مانگے کہ ان سے باز رہے. بالکل ایسا ہی اللہ رب العزت سے صحت مانگنی چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دعائیں فرمائی ہیں اس کے اندر یہ تدبیر اور طریقہ بیان فرمایا ہے. اب اسی میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کا جواب بآسانی مل جائے گا. ایک صحابی ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ان کی بینائی چلی گئی تھی. اچھا ٹھیک. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں مجھ پر اور یہ میری بینائی واپس ہو جائے، اللہ رب العزت کرم فرما دے. تو پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر ہے اگر صبر کر لو، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. لیکن ان صحابی نے پھر اصرار کیا تو آقا علیہ السلام نے پھر اس کو، بہت خوبصورت روایت ہے کہ جو دعا تلقین فرمائی اس میں اپنا وسیلہ خود ارشاد فرمایا کہ میرا نام لے کر اللہ رب العزت سے بینائی مانگو. اور اللہ رب العزت نے ان کی پھر بینائی لوٹا دی. تو مراد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا، صحت مانگتے رہنا، کرم نوازی مانگنا، پریشانیوں کی خلاصی مانگنا، یہ بھی تعلیم دین کی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اگر ارادہ ہو کہ کسی کو بدستور آزمائش میں مبتلا رکھنا ہے تو پھر بے صبر نہیں ہونا، ٹھیک، اور اس کے اوپر پھر
اور اللہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ یہ میرے لیے خیر کا باعث ہاں، ہے. اور وہ یہ اس پر عقیدہ اور ایمان رہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے مجھے اگر خیر مل جائے، اس تکلیف سے نجات مل جائے، تو یہ بھی میرے مولا، میرے مالک، میرے محبوب کا ارادہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر مجھے اسی تکلیف میں پریشان رکھا جائے اور مبتلا رکھا جائے، یہ بھی میرے مولا کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا بیان فرمائیے گا ان رمضان المبارک میں خیرات کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آج کل کا جس طرح سے ماحول ہے، کرونا وائرس کے معاملات ہیں، بہت ضروری ہو گیا ہے، ہماری اکانومی کا بھی حال بہت برا ہو گیا ہے، عام آدمی، سفید پوش آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے. ایسے ماحول میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں خرچ کرنا، اس کے فضائل ذرا بیان فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار روایات ہیں احادیث مبارکہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اور صدقات اور خیرات کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور پھر بالخصوص رمضان المبارک میں کیا جانے کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ منفرد ہے. جیسا مثال کے طور پر مختلف احادیث کی کتب کے اندر روایت ہے کہ سب سے زیادہ، مثال کے طور پہ ایک صحابی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے رمضان کے بعد سب سے بہتر روزے کون سے ہیں اور سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو سب سے افضل روزے ہیں وہ ماہ شعبان کے ہیں جو استقبال رمضان میں رکھے جائیں روزے، وہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے. اور پھر پوچھا کہ سب سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل صدقہ، آپ نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان المبارک میں کیا جائے. اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ اور خیرات جو ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی رمضان المبارک میں کی جائے تو فرض کا درجہ بن جاتی ہے، تو وہ نفلی خیرات اور صدقات جو ہم ادا کرتے ہیں پورا سال اور وہ نفل کہلاتی ہے، تو اس کی اہمیت رمضان المبارک میں کیا ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ سے بھی یہ چیز ثابت ہے، اور نہ صرف یہ، اسلام کی پوری تعلیمات صدقات، خیرات اور غریب پروری سے وابستہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بہت خوبصورت روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت سخیوں کا گھر ہے اور دوزخ بخیلوں کا گھر ہے. کہ جو سخی ہیں، جو خیرات کرنے والے ہیں، ان کا گھر جنت ہے. اور یہی طریقہ پھر آپ کا اور بزرگان صحابہ کرام کا، بزرگان دین کا خیرات کا عمل رہا ہے. یہاں تک کہ افطار کروانے کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو روزہ افطار کروائے تو اللہ پاک اس کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو. پھر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم استطاعت نہ رکھتے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور سے، ایک پانی کے گلاس سے یا ایک گھونٹ دودھ سے بھی اگر آپ کسی کو روزہ افطار کروائیں تو بھی اتنی فضیلت رکھتا ہے. تو یعنی وہ خیرات کا عمل بتایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے بہترین شخص کون ہے اور سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور سب سے بہتر عمل یہ ہے، فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کو نکلو، اس کی بھوک دور کرو، اس کا قرض اتارو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ سب سے بہتر عمل ہے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مشکل دور کرے گا، اللہ پاک اس کی قیامت کی مشکلوں میں سے ایک مشکل دور کرے گا. اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلا اور اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اللہ پاک اس کو روز قیامت اس کے پیروں کو استقامت نصیب فرمائے گا جب پل صراط پر ہر کسی کے پیر ڈگمگا رہے ہوں گے. تو یہ وہ خیرات کی اہمیت ہے کہ جو اسلام نے بھی واضح کی اور پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ رمضان سے وابستہ کیا ہے. میں اس کو اختتام اس طرح کرتا ہوں کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں، بالخصوص جو پوسٹ کرونا وائرس سینیریو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی سے تقریباً کوئی 18.5 ملین لوگ جون تک پاکستان میں بے روزگار ہو جائیں گے، جس کو آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ افراد.
اور عموماً ہمارے یہاں ایک گھر میں سے ایک کمانے والا ہوتا ہے. تو ان حالات میں اور پھر ڈیلی ویجز جن کے پاس کام نہیں رہا اور وہ مختلف سڑکوں پر چوک چوراہوں پر اس وقت کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. مہینے کا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا روزگار متاثر ہے. کئی بار سسٹم وہ سپورٹ مہیا نہیں کر سکتا. غریب ملک ہے پاکستان جو باقی لوگ کر سکتے ہیں. تو اس وقت پہلے سے بھی زیادہ ہم پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنے مال سے زائد، ایک تو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، بلکہ اس کے علاوہ مال سے زائد جو کچھ بھی ہے اس کو خرچ کریں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ اس دور میں بالکل ٹھیک ہے، اشد ضروری اس کی ہے. بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں پروگرام کے آخر میں ہدیہ نعت کے لیے شکیل احمد طاہر سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے در سے ہمیں نہ اپنے اٹھائے، طالب جنت جنت جائے، ہم تو لگائے ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے ہم تو لگائیں ان کی گلی کے پھیرے، شام سویرے تاج درودوں کا سر پہ سجائے، حور و ملائک عرش پہ آئے، حور و ملائک عرش پہ آئے، ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے، شام سویرے ڈال رہے ہیں ان کی گلی میں ڈیرے، شام سویرے ان کے نگر میں رات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، اندھیاروں کی بات نہیں ہے، گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے گنبد خضرا پل پل نور بکھیرے، شام سویرے ان کا ادیب پہ اتنا کرم ہے،
لب پہ ثنا ہے، آنکھ بھی نم ہے، لب پہ ثنا ہے، آنکھ بھی نم ہے، چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے چاروں طرف سے ابر کرم ہے گھیرے، شام سویرے لب پر ہر دم نام نبی ہے میرے، شام سویرے جگمگ جگمگ ان کی عطا سے میرے، شام سویرے۔ بہت شکریہ شکیل احمد طاہر۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا۔ ڈاکٹر حسین محی الدین، صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل ہمارے آج کے مہمان تھے۔ اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی۔ آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ رحمان، اللہ رحمان۔